جب ہم قانون کی عدالتوں کی بات کرتے ہیں تو عدالتوں سے ایسے ہی فیصلے آنے چاہیے، اسی طرح سے عدالتوں کو اپنے فیصلوں پہ سٹینڈ لینا چاہیے، مگر ہم لوگوں کے لیے اتنے اچنبے کی بات کیوں ہے کہ ان یوزول قسم کا بیہیویئر ہمیں دیکھنے میں نظر آ رہا ہے؟ جی شاہ صاحب پہلے تو سروت کا جواب دے لیں پھر میں پوچھوں گا۔ السلام علیکم جی، اور سروت صاحب آپ کو بھی، عامر صاحب کو بھی، آپ کے ویئرز کو بڑا السلام علیکم۔ میرے خیال میں وہ کہتے ہیں نا انگریزی میں اٹس گوئنگ ٹو بی اے لانگ ہاٹ سمر، اور جو 8 فروری کو جو خیال تھا کہ شاید الیکشن کے ذریعے سیاسی استحکام آئے گا، کچھ رولز آف دا گیم بنیں گے، کچھ مینڈیٹ کا احترام ہوگا، کچھ بیلٹ کا تقدس ہوگا، تو یہ بات تو الٹی گنگا چل رہی ہے مجھے لگتا ہے، کیونکہ ایک جو غلط کام ہوا اس کے اوپر اور فرنٹس کھل گئے ہیں۔ اب آپ نے خود بھی ذکر کر دیا، ججز کا فرنٹ ایک علیحدہ فرنٹ ہے، کشمیر کا فرنٹ ایک علیحدہ فرنٹ ہے، کسانوں کا فرنٹ ایک علیحدہ فرنٹ ہے، اور باقی دہشت گردی تو اپنی جگہ ہے۔ تو میرے خیال میں اس وقت ہماری جوڈیشری جو ہے، ہمیں اس کو سلام پیش کرنا چاہیے کہ ہماری ایک ادارہ ہے جو جس کی آزادی رائے کے حوالے سے، قانون کی بالادستی کے حوالے سے اور آئین کی پاسداری کے حوالے سے ایک اہم کردار ہے۔ اس میں مختلف ججز کے بارے میں مختلف رائے رہی ہے مختلف ادوار میں، لیکن جو بنیادی رول ہے جوڈیشری کا وہ ادا کر رہے ہیں، اور ناڈر طریقے سے ادا کر رہے ہیں، کوئی خوف کے بلا خوف کے علاوہ۔ تو یہ میرے خیال میں اچھی بات ہے کہ آزاد جوڈیشری جو ہے وہ ایک ضامن ہوتی ہے ایک جاندار جمہوریت کی، اور ایک جمہوری ایتھوس تو ہے ہمارے عوام میں جو کہ اب چپکلش بھی چل رہی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اداروں کے خلاف، چاہے وہ فوج ہو یا عدلیہ ہو یا اور پارلیمنٹ ہو، ان کے خلاف کوئی اگر محاذرائی کرے تو وہ ایک ان ونیبل وار ہے، وہ اس سے گریز کرنا چاہیے۔ شاہ صاحب یہ کیونکہ جسٹس بندیال کی عدالت میں ہم نے دیکھا کہ ایکسیسیولی جو ہے جوڈیشل ریسٹرینٹ بہت زیادہ ضبط دکھایا گیا، تو مگر اس دفعہ آج کے دن میں جو اشارے آ رہے ہیں، جوڈیشری بالکل ایسے موڈ میں نہیں نظر آتی جس طرح فیصل واڈا صاحب کو انہوں نے کنٹیمپٹ آف کورٹ میں کل بلوا لیا ہے، کل دیکھیں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے بڑا سخت ان کی طرف سے بھی ریئیکشن آیا ہے۔ انہوں نے آج جسٹس محسن کیانی صاحب نے، محسن اختر کیانی جو ہیں، انہوں نے کہا کہ لوگوں کو لاپتہ کرنے والوں کے خلاف سزائے موت کی قانون سازی ہونی چاہیے۔ وہی لوگ مسنگ ہوتے ہیں جو لاپتہ افراد پر بات کرتے ہیں، اور یہاں تک کہا کہ پولیس انویسٹیگیشن جب ختم ہو جائے تو ہم سیکرٹری دفاع کو بھی بلائیں گے، اور اگر ان سے نہ ہوا تو ہم وزیر اعظم پاکستان کو بھی بلائیں گے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے دائرہ اختیار سے کوئی لاپتہ ہوگا تو سزا آئی جی کو بھگتنی پڑے گی۔ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے، یہ بھی ساتھ میں لاہور ہائی کورٹ میں کیونکہ چیف جسٹس صاحب نے کافی نام بھیجے ہوئے ہیں، ایک تو بھیجے ہوئے ہیں انہوں نے الیکشن ٹریبیونل کے، وہ الیکشن کمیشن بیٹھی ہوئی ہے، اور ماتحت عدالتوں میں ازداد دہشت گردی اور عدالتوں کے جج بھیجے ہوئے ہیں، اس پہ پنجاب گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے۔ آج انہوں نے مکالمے میں اٹارنی جنرل کے ساتھ پنجاب میں چیف جسٹس جو ہیں وہاں کے شہزاد ملک شہزاد صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں ہو سکتا ہے چیف منسٹر صاحب کو بلانا پڑے۔ تو یہ ایک پش بیک آ رہا ہے عدالتوں سے، آپ کیسے دیکھتے ہیں اسے؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایشو ہے آپ نے ذکر کیا مسنگ پرسنز کا، یہ تو بہت بڑا ایشو ہے۔ دیکھیے میں خود اس میں انوالو رہا ہوں، کیونکہ جو آپ کو یاد ہوگا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ جب اطہر من اللہ صاحب تھے، انہوں نے ایک کمیشن بنایا تھا سردار اختر مینگل کی قیادت میں، اس میں مجھے بھی شامل کیا تھا، اسد عمر صاحب کو بھی کیا تھا، رضا ربانی صاحب اور افراز صاحب خٹک صاحب کو بھی شامل کیا تھا، اور کامران مرتضیٰ صاحب کو، اور ہم نے بڑی اسٹرانگ رپورٹ بھی دی تھی، کیونکہ اس کی عمل درآمد نہیں ہوئی، لیکن یہ ایک میرے خیال میں ایک کلنگ کا ٹکا ہے، پاکستان کے دھبا ہے ہماری دا فیئر نیم آف پاکستان کے اس زمانے میں بھی 21 سینچری میں بھی اس قسم کی باتیں ہوں۔ تو جو چیف جسٹس صاحب نے فرمایا ہے وہ بالکل صحیح فرمایا ہے کہ ان کا فرض ہے کہ انسانی حقوق کا تحفظ کریں، ان کا فرض ہے کہ کسی شہری پر اگر ناجائز یا زیادتی ہو یا غیر قانونی ایکٹیویٹی ہو، اور خاص طور پہ یہ جو ہے مسنگ پرسن کا ایشو تو بہت بڑا ایک مورل بھی، لیگل بھی، پولیٹیکل بھی، اور ایک پاکستان کے وفاق کو جوڑنے کے حوالے سے ایک بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے، کیونکہ اس سے فیملیز بھی سفر کرتی ہیں۔
تو انہوں نے جو سٹینڈ لیا ہے وہ بالکل ٹھیک سٹینڈ لیا ہے. لیکن ہم یہ دیکھیں کہ بنیادی طور پر امر متین صاحب، پاکستان ایک بدلا ہوا پاکستان ہے. پاکستان از ناٹ ایجپٹ یا کوئی ان ممالک میں کہ سوسائٹی ڈیڈ ہے، لوگ بولتے نہیں. ہمارے ہاں وی آر اے پروڈکٹ آف ڈیموکریسی. قائد اعظم نے یہ ملک بنایا تھا جمہوریت کے ذریعے، اور جو جمہوریت ہے ایز قائد اعظم سیڈ اٹ از ان بلڈ، اٹ از ان میروز. تو جوڈیشری جو ہے اس ایتھوس کو، اس ڈی این اے کو، جو ہمارے ڈی این اے کا حصہ ہے جمہوریت، چاہے فریڈم آف پریس ہو جو آپ لوگوں کی میڈیا کی ہے، یا چاہے مسنگ پرسنز کا ایشو، یا رول آف لا ہو، یا قانون کی بالادستی ہو، تو یہ تو بڑا امپورٹنٹ ہے. اب یہ ہے کہ لوگ اس میں ریئیکٹ کر رہے ہیں، اور یہ ججز کے حوالے سے جنہوں نے سٹینڈ لیا ججز نے، اس کی پوری تحقیقات ہونی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ قسم کا جوڈیشری اٹ سیلف از ریولٹنگ اگینسٹ دا پریزنٹ سرکمسٹانسز. تو ہمیں وی شوڈ ریڈ دا رائٹنگ آن دا وال. اور یہ شروع ہوا ہے کہ 8 فروری کے بعد دیکھیں نا، اگر کوئی غلط کام ہو رہا ہے یا الیکشنز میں گڑبڑ ہوئی ہے، یا جیسے مذاق بن گیا فارم 47 ورسز فارم 45. شاہد صاحب، میں آپ کی بات ہی کیری کر رہا تھا کہ آپ جیسے لوگ ہمیشہ جو ہیلنگ ٹچ کی بات کرتے ہیں کہ ایک مینڈیٹ بدل گیا ہے، وہ تو یہاں وہ نظر نہیں آ رہا. بالکل. دیکھیں جی، اب اس کا رزلٹ کلیئر ہو رہا ہے نا کہ سچویشن زیادہ پیچیدہ ہوئی جا رہی ہے. اور آپ دیکھیں کہ جیسے میں نے کہا کہ جو انسٹیبلٹی خاتمے کے بجائے بڑھ رہی ہے، نئے فرنٹس کھل گئے ہیں. اور ایون فورن پالیسی میں بھی آپ دیکھیں کہ میرے خیال میں اس کا جو دورہ کینسل ہوا ہے محمد بن سلمان کا، جو وزیر اعظم ہیں سعودی عربیہ کے، انہوں نے آنا تھا. جاپان کا دورہ ان کا قائم ہے 20 سے 23 مئی تک. پاکستان اس سے پہلے آنا تھا، پوری ٹیم اس سے پہلے آ چکی تھی. ایک دم خبر آئی کہ ان کا کینسل ہو گیا. تو ظاہر ہے کہ انہوں نے بھی دیکھا کہ پاکستان کے اندر اس پر کچھ سازگار حالات نہیں ہیں. چائنیز علیحدہ ناراض ہے آپ کے ساتھ کہ ان کے بندے ادھر مارے جا رہے ہیں، اور اس کا کوئی ہم دیکھ رہے ہیں کہ افیکٹو میکنزم نہیں ڈیولپ ہوا. پھر آپ کے ساتھ جو نیبرز ہیں افغانستان کے ساتھ، آپ کو پتہ ہے کہ حالات کیا ہیں. انڈیا تو آپ چھوڑ دیں گے، ان کے الیکشنز بھی ہو رہے ہیں، ان کی اپنی سوچ ہے، ان کی غلط سوچ کی وجہ سے ہماری کشیدگی ہے. اور ابھی ایران اور انڈیا کا بھی ایک معاہدہ ہو گیا ہے چاہ بہا پر. تو ہمیں چاہیے کہ اس وقت پاکستان کے مسائل اتنے پیچیدہ ہیں کہ کوئی ایک شخص اکیلے، ایک پارٹی اکیلے، ایک حکومت یا ایک ادارہ اکیلے یہ مسئلے حل نہیں کر سکتا. ہمیں سب کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا، اسپیشلی جو سیاسی قوتیں ہیں، چاہے حزب اقتدار ہو یا حزب اختلاف ہو. اس لیے میں کہہ رہا ہوں دست شفا کی ضرورت ہے، ہیلنگ ٹچ کی ضرورت ہے. اگر ہیلنگ ٹچ کے بجائے آپ زیادہ دراڑ ڈالیں گے، زیادہ تکرار کریں گے، زیادہ تصادم کریں گے، زیادہ تضاد پیدا ہوگا، تو وہ تو ملک کے لیے اچھا نہیں ہے. اور اس کے نتائج آپ کے سامنے اب آ رہے ہیں کہ آپ کے سچویشن ہینڈل نہیں ہو رہی.